لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ جی والسلام۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا بھائی صاحب۔ سر یہ بتائیں، یہ آپ کو نہیں لگتا عباسی صاحب کہ ذرا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ تو آنریبل منسٹر نے ہی کہا کہ کسی کی وطنی پہ شک نہیں، حالانکہ ان کی جماعت میں سے بہت سارے لوگ تو اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کو سارے خطابات دے رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ افسوسناک ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی بہت محتاط نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بیان اس انداز کا نہ آتا تو بہتر ہوتا؟ ایاز صادق صاحب نے جو کہا، دیکھیں سب کو محتاط رہنا چاہیے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایسی فضا قائم ہو گئی ہے جہاں اعتماد ختم ہو گیا، جہاں ہم ایک دوسرے پر بدترین الزامات لگاتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایاز صادق صاحب تقریر ہے، میں اس کے بارے میں بھی بیان کر دوں گا۔ جو اس سے پہلے تقاریر ہوئی تو ان کو دیکھیں کہ غدار کہا گیا اپوزیشن کو، اپوزیشن لیڈروں کو غدار کہا گیا، انڈین ایجنٹ کہا گیا، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا کہ یہ کلبھوشن کی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ وفاقی وزراء اسمبلی کے فلور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ تو اعتماد کبھی پہلے دن سے نہیں تھا۔ جو رویہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی سے باہر رہا ہو، جس طرح کے معاملات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہاں اسمبلی میں کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، تو کہ آج کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری اس بات سے ملک پر کیا اثر پڑے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں یہ واقعی افسوسناک ہے، تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی کو بھی غدار کہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حکومت کے سب سے ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون کا ہو، کیونکہ یہ روش بڑی خطرناک ہے، کسی کو گستاخ، کسی کو غدار کہہ دینا۔ لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں، نیتوں پہ کوئی شک نہیں کر رہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، لیکن اس طرز کے بیانات سے پھر مدد تو ملتی ہے نا، اور پھر یہ کہنے کا موقع بھی ملتا ہے نا کہ دیکھو اسی نیریٹو کو انڈیا اٹھا رہا ہے، تو اس طرز کے بیانات نہ دیے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، تاکہ کسی کو غدار کہنے کا موقع بھی نہ ملے۔ جو کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن ان کو موقع بھی تو نہ دینا۔ بالکل بالکل، جی وسیم صاحب بالکل صحیح بات ہے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کی ابتدا تو دیکھیں نا۔ حکومت کا وزیر بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہے، حکومت کا وزیر گالی نہیں نکالتا، حکومت کا وزیر کسی کو غدار نہیں کہتا۔ جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو وہاں تو اسمبلی تو ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن عباسی صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں، مجھے اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، ایاز صادق صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ جس میٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا اس میٹنگ کا حصہ تھے۔ اب جس طرح انہوں نے بیان کیا، انہوں نے یہ بیان وزیر خارجہ سے منسوب کیا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو وہ پریشان تھے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے جو میٹنگ تھی جس میں 50-60 کے قریب لوگ تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، اس کے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ جو وزیر خارجہ نے ان کے پاس آ کر ذاتی طور پر ان کو اور چند وہاں پر 2-3 اور افراد کو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہی ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ اگر یہ باتیں کریں گے، غدار کہیں گے، تو پھر کچھ حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت میں نے پہلے کہا کہ ایاز صادق صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اصولی بات تو یہی ہے، لیکن جب آپ اس قسم کے جذبات کو ابھاریں گے، ایاز صادق صاحب نے ایک بڑی معمولی بات کی ہے، اور انہوں نے جو بات اصل بات تھی کہ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ اگر ملک کو خطرہ تھا، اس کے وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں آنا گوارا نہیں کیا۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے تشویشناک بات کیا ہے، یقیناً یہ معاملات اعتماد میں رہنے چاہیے، یقیناً یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس میٹنگ میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے اہم ترین میٹنگ تھی پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی، اس میں وہ شخص جس کے پاس اختیار ہے ملک میں جنگ کا اعلان کرنے کا، وہ اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بیان نہیں آنا چاہیے، تو آپ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیان باہر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا کیجئے گا کہ آج کے بعد سے تو اپوزیشن کے، یعنی آپ کی اپوزیشن کے پاس ایک اور بڑا تگڑا نقطہ یہ کوٹ کرنے کے لیے کہ اب تو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو ادارے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ جس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں، اب آپ افواج پاکستان کا آفیشیل رسپانس سنیے اس پہ، جو ایاز صادق صاحب کے بیان میں، یہ کوئی آپ کی اپوزیشن کا بندہ یا آج کی حکومت بندہ نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں
کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ کہہ رہے ہیں افواج پاکستان کے ترجمان. پھر کہہ رہے ہیں ایسے منفی بیانیے, اب دیکھیے آپ کے بیانیے پر تنقید آپ کا سیاسی مخالف نہیں کر رہا, ایسے منفی بیانیے کہ براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں, ایسے بیانیے کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج انڈین میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے. یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. افواج کہہ رہی ہیں, کیا کہیے گا؟ جی وسیم صاحب, میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. جب آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو انڈین ایجنٹ کہیں گے اور کلبھوشن کا محافظ کہیں گے, جب آپ پوری اپوزیشن پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے, جب آپ کے وزراء جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں ایوان میں وہ کھڑے ہو کر اپوزیشن کو غدار کہیں گے, تو جو بات ایاز صادق صاحب نے وہاں جذبات ابھرتے ہیں, اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے. آپ کا سیاسی مخالف یہ کہے گا کہ اگر ہم ان کو چور کہیں گے تو کیا یہ قومی سلامتی کے حوالے سے حساس معاملات پہ بھی بات کرنے سے دریغ نہیں کریں گے, جس انفارمیشن کے پریوی تھے, بیکاز یہ کچھ فورم سے بیٹھے ہیں, اس پہ بات کرنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ چور کہیں گے تو میں آپ کے 3 پشتوں کو بھی چور کہوں گا. اگر آپ مجھے غدار کہیں گے تو میں آپ کی غداری کا ثبوت بھی مہیا کروں گا. یہ میرا حق بن جاتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان معاملات کی طرف نہ آئیں, ذمہ داری سے کام لیں. لیکن اس میں تو معاملہ اپوزیشن سے نکل کے ریاست تک چلا گیا نا, حکومت سے نکل کے ریاست تک چلا گیا. آپ بھی اپنی تنقید حکومت تک محدود رکھیں. جی میں دیکھیں, اگر مجھ پہ کوئی غداری کا الزام لگائے گا تو یہ بھی ریاست کی بات ہے کہ اپوزیشن غدار ہے, اپوزیشن انڈین ایجنٹ ہے, کہ ہم نے کلبھوشن کو حفاظت دی. یہ بہت سے حقائق ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں بٹ نہیں کیے جاتے. جو کچھ افواج کے حوالے سے کہا گیا, ہماری افواج پروفیشنلز ہیں, ہماری فضائیہ پروفیشنل ہیں, انہوں نے یہ مارکا جیتا. اب اس کو ان باتوں میں اس اثر کو زائل نہ کریں. اسمبلی میں جو باتیں ہوتی ہیں, آپ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے اس کو ایک مختلف رنگ انڈیا میں دیا گیا ہے. ایاز صادق صاحب نے بات وزیر خارجہ کے رویے کی تھی, انہوں نے کسی اور کی بات نہیں کی. تو یہاں پر جو معاملات ہیں ان کو اسی پیرائی میں دیکھنا پڑتا ہے. کل انہوں نے یہ کہا وزیر خارجہ کے حوالے سے, آج جو ان کا وضاحتی بیان ہے وہ آپ دیکھیے گا, اس میں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ عمران خان صاحب سے متعلق یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. وہ ٹھیک ہے, لیکن اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیے اب حقیقت حال یہ ہے شاہد حسن عباسی صاحب کہ اپوزیشن کے, چلے میں آپ کی بات کو ایک لمحے کو ٹھیک مان لیتے ہیں, تو اپوزیشن کے اس رویے کی وجہ سے ایاز صادق صاحب نے رسپونڈ کیا, جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب اپوزیشن اتنا دیوار سے لگائے گی تو, یعنی آپ کی اپوزیشن. لیکن اب حقیقت حال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا اور اداروں کا فاصلہ واضح طور پر آج مزید بڑھ گیا ہے. اس تناؤ کو کیسے کم کریں گے؟ یہ تناؤ آپ کے لیے مزید مشکلات کا باعث نہیں بن پائے گا. ایک طرح نواز شریف صاحب کی سپیچز کی وجہ سے وہ تناؤ واضح طور پہ بڑھ گیا, پھر یہ بھی ہو گیا معاملات. اس کا کیا کیجیے گا؟ اس کی وجہ سے مشکلات نہیں ہو جائیں گے آپ کے لیے؟ وسیم صاحب, جو اسمبلی میں بات ہوتی ہے وہ ہر ممبر اپنے اظہار خیال کرتا ہے, وہ پالیسی بیان نہیں کرتا جماعت کی. وہ جس طرح اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر, اس کے بارے میں اپنے طریقے سے بات کرتا ہے. جو بات ایاز صادق صاحب نے کی انہیں کسی کی حد تک مقصود نہیں تھی, نہ انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا. انہوں نے تو کہا کہ یہ جو شخص باتیں کر رہے ہیں یہاں پر, ان کے حقائق اپنے یہ ہیں. میں پھر یہ کہوں گا, انہوں نے کوئی بات اس میٹنگ کی نہیں کی, انہوں نے کوئی ذکر اس میٹنگ کا نہیں کیا جب وزیر اعظم موجود نہیں تھا, جس کو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ایک ذاتی کنورسیشن کے حوالے سے کیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ باتیں یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ کل جو باتیں اعتماد میں ہوتی تھیں, جو باتیں اعتماد میں رہنی چاہیے, آج وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی ہیں, اور یہ بات پھیلتی جائے گی. اگر ہم نے آج اس معاملے کو کنٹرول نہ کیا, ہم نے آج ذمہ داری کا احساس نہ کیا, ہم نے جو رویہ پچھلے 2 سال سے رکھا ہوا ہے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر, اگر ہم نے وہ چیزیں ختم نہ کی تو یہ باتیں پھیلیں گی, اور نقصان ملک کا ہوتا ہے, نقصان ہم سب کا ہوتا ہے. لیکن آخری بات شاہد صاحب, آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے اس میٹنگ کی تو بات ہی نہیں کی,
اور افواج کے تو کسی شخص کی بات ہی نہیں کی, وہ تو وزیر خارجہ, وزیر اعظم, وزیر خارجہ کی بات کر رہے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ قومی اسمبلی کی اسی نشست میں ایک مزید ایاز صادق صاحب سے بھی زیادہ پرومیننٹ رہنما مسلم لیگ نون کے, انہوں نے افواج پاکستان کے سربراہ کا نام لے کر کہا کہ یہ رائے تھی کہ واپس کرنا چاہیے ابھینندن کو, اس کو اس اپیزمنٹ کے ہمیں ڈیویڈنڈز ملیں گے جو کہ نہیں ملے. یہ تو یہ انہوں نے بھی کہا فلور ہاؤس میں, یہ کہنا چاہیے تھا. دیکھیں انہوں نے تو نام لے کر کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی ہیں, کیونکہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے. اب کوئی بات بھی اعتماد سے باہر نہیں ہے, ہر بات کی جا سکتی ہے, ہر بات کی گئی ہے. یہ ابھینندن کا جو معاملہ تھا, ابھینندن کا جہاز یہاں گرایا گیا, ایک بہت بڑی فتح تھی. یہ ایک روایت ہے فضائی افواج کی کہ جب پائلٹ گرا لیا جاتا ہے اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایک روایت رہی ہے جب سے فضائی جنگیں شروع ہوئی ہیں 1914 میں, ایک روایت ہے. ہمارے ہاں بھی یہ روایت رہی ہے. اب اس کو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا, جو یہاں پر کبھی کلبھوشن کی بات آ جاتی ہے, کبھی اس کو ابھینندن سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا باتیں بہت پھیل جائیں گی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو کچھ کہا آپ اس سے اگری کرتے ہیں شاہد صاحب؟ آخری سوال. ہم افواج کی پروفیشنلزم پہ اور ان کو مکمل طور پر اپوزیشن کی سپورٹ بھی حاصل ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاملات ایسے رکھے کہ باتوں میں کوئی ایسی بات, کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ ہو جائے جس سے ہمارے جو فائدے ہوتے ہیں, جو ہمارے فتح ہوتی ہے, اس پر کوئی اثر آئے. شکریہ, بہت شکریہ. بڑی ذمہ داری کی باتیں ہوتی. آج بدقسمتی ہے, آج بدقسمتی ہے کہ ملک میں ذمہ داری کا احساس ہی جاتا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان کے سابق وزیر اعظم. بات کر رہے تھے, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد چونکہ ظاہر آج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی دور میں, انہی دنوں میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں علماء کرام سے ایک بریک کے بعد. سالوں چلے گا یہ E4. کیو موبائل E4 2020, E4 کلاسک اور E4 بگ کے ہیں پورے نمبر. لے آئے ایکسپریس پاور, مہنگے پاؤڈر کے مقابلے پورے